إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى يا نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر وقال جل في علام وإنك لعلى خلق عظيم اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين اما بعد شروع میں تمام تر تعریفات حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جس رب العزت کی توفیق سے ہم سب اللہ تعالیٰ کے اس گھر میں جمع ہوئے. درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کہ جن پر درود و سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے فرض قرار دیا. آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے حسن الخلق کی فضیلت اور اہمیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے امت کی ماں ہمیں بتلا دیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا الم تقرأ القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا تم قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ فرمایا کان خلقہ القرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو سراپا قرآن تھے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کہنے کا مطلب ہے کہ قرآن کی عین تعلیمات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تھی. مثلا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بقول سب سے زیادہ محسن تھے، مسلمان کے ساتھ، کافر کے ساتھ، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا فرض قرار دیا، اور ان کی محبت، ان کا سراپا رحمت ہونا۔ فرمایا وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، جب تم جنگ کے میدان میں ہوں گے اس وقت تمہارے سامنے تمہارا دشمن ہوگا، اگر تمہاری تلوار اس کی گردن کو کاٹ رہی ہو تو اس میں بھی اچھائی کرنا، اس کو تڑپا تڑپا کے نہیں مارنا۔ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، تاکہ اس کی جان جلدی چلی جائے اور زیادہ وہ تڑپے نہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا ہونا، ان کے اخلاق کا اچھا ہونا، جنگ کے میدان میں بھی اپنے دشمن کے ساتھ، جو دشمن خون کا پیاسا ہوتا ہے، اور جانوروں کے ساتھ فرمایا وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، جب تم ذبح کرنے لگو، جب تم جانور کو ذبح کرنے لگو تو اس وقت اس کو اچھائی کے ساتھ ذبح کرو۔ اور اس کی مثال فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس وقت اپنے چاقو کو تیز کر کے اس کو ذبح کرنا، تاکہ اس کو جلدی سے جلدی وہ مر جائے، وہ ذبح ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلی مقام پر فائز تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کرتے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اخلاق کے سب سے عالی درجہ پر فائز ہیں۔ یہ اخلاق انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہبی ہوتے ہیں۔ یہ اخلاق اگر انسان کے اندر اچھائی ہے کرے، کیونکہ یہ اچھائی اللہ تعالیٰ کے حضور سے آئی ہوتی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نتیجہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ ان لوگوں یعنی صحابہ کے لیے نرم ہو گئے۔ اب جو انسان تندخو ہوتا ہے، دل کا سخت ہوتا ہے، جذباتوں کا پتھر ہوتا ہے، وہ یہ بات جان لے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ دور ہے۔ آپ کے اخلاق سب سے پہلے اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھے ہونے چاہیے، آپ کے اخلاق اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے ہونے چاہیے، آپ کے اخلاق اپنے ہمسایہ کے ساتھ اچھے ہونے چاہیے، آپ کے اخلاق اپنے کام میں زملاء کے ساتھ اچھے ہونے چاہیے، آپ کے معاملات میں اچھے ہونے چاہیے۔ اگر اچھے نہیں ہیں تو انسان سمجھ لے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کوسوں دور ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اس چیز کا سوال کیا کرے، اے اللہ مجھے حسن خلق عطا فرما۔ جس طرح آئینہ دیکھنے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، جب انسان کو اپنے آپ کی طرف نظر پڑتی ہے تو اپنے آپ کو خوبصورت پاتا ہے، تو دعا کرتا ہے اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جس طرح تو نے میری شکل و صورت کو اچھا بنایا، میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں رب کائنات نے بیان فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نتیجہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ ان صحابہ کے لیے نرم ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ کی زبان مبارک میں سختی ہوتی، اگر آپ کا دل مبارک سخت ہوتا تو یہ صحابہ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تمہارے ارد گرد سے بھاگ جاتے. یہ اچھے اخلاق کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان کے رفقا زیادہ ہوتے ہیں، انسان کے ساتھ محبت کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے اخلاق سے نوازا تھا، عالی اخلاق سے نوازا تھا، پھر یہ سکھایا کہ لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے. فرمایا فاعف عنہم واستغفر لہم. اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں سے لوگ ممکن ہے ان میں کوتاہیاں ہوں گی، ان میں کمی ہوگی، لیکن آپ اس کمی سے درگزر کرتے رہیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں. وشاورہم فی الامر، اور ان کو مشوروں میں اپنے ساتھ رکھا کریں. یہ اچھے اخلاق کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لیے نرم بنا کے بھیجا. آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف کے میدان میں پتھر برس رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن وہاں سے کچھ شریر لوگ ان پر پتھر برسا رہے ہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک بہ رہا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر گرے، بڑی مفلسی کی حالت. اللہ تعالیٰ نے ملک الجبال کو بھیجا، ملک الجبال کو بھیجا، پہاڑوں کے ملک کو بھیجا کہ آپ حکم دیں ہم ان دو پہاڑوں کو ایک ساتھ ملائیں گے اور بیچ میں جو بھی قوم ہوگی ختم کی جائے گی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت والے اخلاق، فرمایا نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کے پشتوں سے ایسی اولاد نکلے گی جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے گی. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف داعی بنا کر بھیجا، ان کو فرمایا یا معاذ، جب ان کی لگام تھامی، کہا اے معاذ شاید اس کے بعد ہم ملاقات نہیں کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ الوداعی کلمات حضرت معاذ بن جبل سے کہہ رہے تھے. تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام، لگتا ہے کہ کوئی وداعی کرنے والا وداعی چاہتا ہے، لیکن ہمیں نصیحت کیجیے، اس اہم موقع پر بھی ہمیں نصیحت کیجیے، کیونکہ ہم سفر پہ جا رہے ہیں. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی گھومنے نہیں جا رہے تھے، یمن کی طرف، اہل کتاب کی طرف. تو آخری وصیت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، فرمایا اے معاذ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، لوگوں کے ساتھ بہترین اخلاق سے پیش آنا. بہترین اخلاق ان کی کچھ علامتیں ہیں کہ انسان بڑے بسیط الوجہ، اپنے چہرے کو کھلتا مسکراتا ہوا لوگوں سے مخاطب ہو. اچھے اخلاق کی مثال یہ بھی اس کی علامت ہے کہ انسان جب کسی سے بات کرے تو اس کی طرف دیکھے. اچھے اخلاق کی علامت یہ ہے کہ انسان زمین پر نرمی کے ساتھ چلے. اچھے اخلاق کی مثال یہ بھی ہے، اس کی علامت یہ بھی ہے کہ انسان اپنی نظروں کو نیچے جھکائے، حیادار بنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کا پیمانہ مقرر کیا، فرمایا خیارکم خیارکم لأہلیکم وانا خیر لأہلی. سب سے بہترین تم میں وہ ہے جو سب سے بہترین اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہوگا. اور جہاں تک میری بات ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے اہل و عیال کے ساتھ سب سے بہترین اخلاق والے. ان اچھے اخلاق کا نتیجہ تو یہ بھی تھا کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, تشریف فرما ہے, صحابہ بھی ساتھ ہے, لیکن ایک اعرابی گاؤں سے آیا ہوا آدمی, کچھ نے اس اعرابی کا نام اقرع ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا. اقرع ابن حابس شہر کے ان چیزوں کو نہیں جانتا تھا, شہر کے طریقوں کو نہیں جانتا تھا, اور یہ اٹھا اور مسجد نبوی میں ہی پیشاب کرنے لگا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کی طرف دوڑے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا, فرمایا لا تزرموا دعوه, اے صحابہ اس کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ پورا فارغ ہو جائے, اس کو کچھ مت کہو یہاں تک کہ یہ پورا فارغ ہو جائے. جب اقرع ابن حابس اور یہ اعرابی پیشاب کر کے فارغ ہو گیا مسجد نبوی میں, اب دیکھیے جگہ کون سی ہے اور کام کون سا ہو رہا ہے, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبض شناسی دیکھیے کہ انسان کے حالات کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا ہے. ہم تو وہاں پر ہم تو فتوے لگائے بیٹھیں گے کہ فلانی نے ایسا کیا اس پر ایسا حکم ہوگا, نہیں. انسان کو چاہیے کہ وہ اس کے حالات کو سمجھے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا, اس کو مت جاڑو, اس پر مت لپکو, اس کو پورا فارغ ہونے دو. جب یہ اعرابی پورا فارغ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کو بلایا اور کہا اے اعرابی ان هذه المساجد لا تصلح للبول, یہ مسجدیں جو ہوتی ہے یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہوتی, یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہوتی. انما هي لذکر اللہ والصلاة وقراءة القرآن. حسن تعلیم دیکھیے, اخلاق کے ساتھ یہ مسجد نماز پڑھنے کے لیے ہوتی ہے, قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے ہوتی ہے. ان اچھے اخلاق کا اثر اس اعرابی پہ ایسا ہوا, امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس اعرابی کی ایک دعا نقل کی جو اس اعرابی نے اسی وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی. اس نے دعا کی اللہم ارحمنی و محمدن, اے اللہ مجھ پر رحم کر اور اس محمد پر رحم کر. ولا ترحم معنا احدا, ہمارے علاوہ کسی اور پر رحم نہیں کرنا. اشارہ ان صحابہ کی طرف تھا جنہوں نے اس کو روکنا چاہا, اعرابی سمجھ ہی نہیں رہا تھا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے اخلاق کا یہ اثر اس پر ہوا, کہا اللہم ارحمنی و محمدن, اے اللہ مجھ پر اور محمد پر رحم فرما. ولا ترحم معنا احدا, ہمارے علاوہ کسی اور پر رحم نہیں کرنا. مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تعلیم دی, فرمایا لقد حجرت واسعا, اے اعرابی اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت وسیع ہے, اس کو کوزے میں بند کیوں کیا؟ یعنی یہ صحابہ بھی اس رحمت کے امیدوار ہیں. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن تعامل تھا, حسن اخلاق تھے, جنہوں نے دشمنوں کو بھی ان کو صادق الامین کہلوانے سے نہ روکا. اب دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے بڑے جھوٹے الزام لگے. کبھی شاعر کہا گیا, کبھی مجنون کہا گیا, لیکن کسی نے گالی دینے والا نہیں کہا, کسی نے جھوٹا نہیں کہا, کسی نے امانت میں خیانت کرنے والا نہیں کہا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ اخلاق پر عبارت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر لوگ بھی الصادق الامین کہا کرتے تھے. یہ اخلاق, یہ طریقہ ان کی امت میں ہونا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, سب سے باری چیز
قیامت کے دن میزان پر جو ہوگی وہ حسن اخلاق ہوں گی، وہ حسن اخلاق ہوں گے۔ انسان کے عقیدے کے بعد سب سے بھاری عمل انسان کا حسن اخلاق ہوگا قیامت کے دن اس کے میزان پر۔ جس انسان کو حسن اخلاق عطا کیے گئے وہ ضرور بضرور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا، اس کی محبتوں کا امیدوار بنتا ہے، اور جو اس سے دور ہے اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے سوال کیا کرے۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رب الرؤوف الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ حسن اخلاق ایک ایسا جوہر ہے جو بازاروں میں نہیں ملتا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جاتا ہے، کیونکہ حسن اخلاق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہبی اور عطا کردہ ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو سکھایا، یہ دعا ہم پڑھیں اور انشاءاللہ اس کو یاد کریں اور اللہ تعالیٰ سے بار بار اس چیز کا سوال کریں۔ دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اہدنی لأحسن الاعمال واحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت۔ اے اللہ، میں سوال کرتا ہوں مجھے ہدایت کر، مجھے ہدایت کے راستے دکھا، ہدایت کا راستہ دکھا اور بہترین اخلاق کا راستہ دکھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ امام الانبیاء ہے، اگرچہ کائنات کی مخلوق میں سب سے افضل ترین شخص ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کرتے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، پھر بھی بندے منیب ان کی انابت کا عالم یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے حسن اخلاق کا سوال کیا کرتے تھے۔ اے اللہ، مجھے ہدایت کا راستہ دکھا، مجھے بہترین اخلاق کا راستہ دکھا، کیونکہ ہدایت اور بہترین اخلاق کا راستہ تیرے علاوہ کوئی اور نہیں دکھا سکتا۔ یہ توفیق رب ہے، توفیق رب ہے۔ اب دیکھیں، انسان زبان کھولتا ہے پھر اس کے اخلاق معلوم ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، صدقات، زکوٰۃ، اگر انسان کے بہت سارے ہوں لیکن حسن اخلاق نہ ہو تو وہ حدیث یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر ہوا جو نماز ادا کرتی تھی کثرت کے ساتھ، نوافل، روزے رکھا کرتی تھی، نوافل بھی رکھا کرتی تھی، صدقات و خیرات کیا کرتے تھے، لیکن اپنے ہمسائے کو تکلیف دیا کرتی تھی۔ فرمایا ہی فی النار، وہ نار جہنم میں جائے گی، نار جہنم میں جائے گی۔ اور دوسری کسی عورت کا ذکر ہوا جو فرض فرائض پر اکتفا کرتی تھی، نماز فرائض کے ساتھ، زکوٰۃ، روزہ فرائض، زیادہ اعمال نہیں تھے، فرائض تو تھے لیکن باقی نوافل نہیں تھے، لیکن اپنے ہمسائے کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتی تھی۔ فرمایا ہی فی الجنہ، یہ جنت میں جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی، ان فضائل میں سے یہ دعا سر فہرست ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بہترین اخلاق کا سوال کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے وَقِنِي سَيِّئَ الْأَعْمَالِ وَسَيِّئَ الْأَخْلَاقِ
لا یقی سیئہا الا انت، مجھے برے اخلاق سے بچا، مجھے برے اعمال سے بچا، کیونکہ برے اخلاق سے بچنا، برے اعمال سے بچنا، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے انسان پر کہ وہ برے اعمال سے بچتا رہتا ہے۔ وہ اپنی قابلیت کو، اپنی انٹیلیجنس کو یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا شاطر ہوں مجھے بچنا آیا، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق تھی کہ تو برے کام سے بچ گیا، تو برے اخلاق سے بچایا گیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو سامنے رکھ کر اس دعا کو بار بار پڑھا کرے، اللہم اہدنی لأحسن الاعمال واحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت وقینی سیئ الاعمال وسیئ الاخلاق لا یقی سیئہا الا انت۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے اخلاق کو بہتر بنا، اے اللہ ہمارے اخلاق کو بہتر بنا، اے اللہ ہمارے اخلاق کو بہتر بنا، اے اللہ ہم میں بھی جو کمی کوتاہیاں ہم سے دور فرما، اے اللہ دل کے امراض سے محفوظ فرما، بدنی امراض سے محفوظ فرما، روحانی امراض سے محفوظ فرما، اے اللہ جو اس مجلس میں، اس جمع غفیر میں جو بیمار ہے اللہ شفائے کامل عطا فرما، شفائے عاجل عطا فرما، اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ جو قرض دار ہے ان کے قرض کو روا فرما، اے اللہ جو کسی مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، اے اللہ ان کی مصائب اور پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے، اے اللہ ان کے قبروں کو پرنور فرما، ان کو مشرب دیدار فرما، ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، اے اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرما، جن کے والدین زندہ ہے اے اللہ ان کو صحت والی، عافیت والی، ایمان والی زندگی عطا فرما، اے اللہ ہمارے ہند پاک بنگلہ دیش میں ہمارے اہل و عیال، ہمارے دوست احباب، والدین، اے اللہ ان پر اپنے برکات اور رحمات کا نزول فرما، اے اللہ ہم پر بھی اپنے برکات اور رحمات کا نزول فرما، اے اللہ ہماری صحت میں برکت عطا فرما، ہمارے ایمان میں برکت عطا فرما، ہماری حلال کمائی میں برکت عطا فرما، حرام سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دعا کرتے ہیں اس دولت الکویت کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اے اللہ یہاں کے امیر محترم کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما، یہاں کے ولی عہد محترم کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما، یہاں کے لوگوں کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما، اے اللہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما، لبنانی مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ مسلمان جہاں کہیں پہ بھی مصیبت زدگان ہے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ یہود کو تباہ و برباد فرما، ان کے اسلحہ کو تباہ و برباد فرما، اے اللہ ان کی تدبیر کو ان کی بربادی کا سامان بنا، اے اللہ مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمارے ممالک کو امن کا گہوارہ بنا، اے اللہ مسلمان ممالک کو امن کا گہوارہ بنا، اے اللہ ہمارے صحت میں برکت عطا فرما، ہماری کمائی میں برکت عطا فرما، ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما، صحیح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عباد اللہ یرحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم واشکروہ علی نعمہ یزدکم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واقیموا الصلاۃ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اسلامک ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک گھنٹی کا نشان آئے گا، اسے آپ ضرور پریس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔